جس طرح فرائض کی کا ادا کرنا ضروری ہے کہ سنتیں فرائض کی تکمیل کے لیے ہیں، سنتیں فرائض کی تکمیل کے لیے۔ بڑا اچھا لگا مجھے تو معاذ بن جبل اور عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں، بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول یہی ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، وہ فرماتے ہیں کہ صلوات سے مراد تو ہیں نماز سے پہلے بعد کی سنتیں اور نوافل، اور صلاۃ الوسطی جو ہیں وہ فرائض ہیں۔ ہماری بات توجہ سننی پڑے گی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ ائمہ کے اقوال اس میں مختلف ہیں، بعض کہتے ہیں عصر کی نماز صلاۃ الوسطی عصر ہے، بعض کہتے ہیں صلاۃ الوسطی مغرب ہے، بعض کہتے ہیں صلاۃ الوسطی عشاء ہے، بعض کہتے ہیں صلاۃ الوسطی جمعہ کی نماز ہے۔ لیکن معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، ایک سید العلماء معاذ بن جبل، ایک سید المفسرین عبداللہ بن مسعود، ان دونوں کا قول یہ ہے کہ صلاۃ وسطی سے فرائض مراد ہیں۔ فہمتم؟ صلاۃ وسطی سے فرائض مراد ہیں۔ حافظوا علی الصلوات، حافظوا علی الصلوات کہ فرائض سے پہلے بعد کی سنتوں کا نوافل کا اہتمام کرو۔ ارے سنو میں کیا کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز سے فرائض سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا اہتمام کرو، اور ان سنتوں اور نوافل کے درمیان میں جو فریضہ ہے، فرض نماز، اس کا بھی اہتمام کرو۔ سمجھے نہیں؟ کیا سمجھے؟ سو رہے کیا کریں؟ اصل میں اس لیے کہنی پڑتی باتیں، ہر چیز کا معیار گر رہا ہے۔ ساتھیوں کو فرصت ملتی ہے اجتماعی کام سے تو غیبت کرنے بیٹھ جائیں، کیا کرنے بیٹھ جائیں؟ غیبت کرنے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا ہے۔ ارے یہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاؤ، یہ دعوت میں تھکاؤ، اور کام ہی کیا ہے؟ جب دونوں سے تھک جاؤ دعوت اور عبادت سے تو آرام کر لو۔ کیا کر لو؟ آرام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تھکاتے صحابہ کو، اتنا تھکاتے کہ صحابہ کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ کب آرام کریں، چنانچہ نیند پر غالب آتی تھی، وہ نیند کو بلاتے نہیں تھے، نیند پر غالب آتی تھی، نیند پر غالب آ جاتی تھی۔ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ سارے اقوال میں یہ قول زیادہ پسند آیا، امام صاحب نے بھی ایک روایت اسی قول کو انہوں نے پسند کیا ہے، اور معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود کا دونوں کا قول یہی ہے کہ صلوات سے نوافل مراد ہیں اور صلاۃ الوسطی سے فرائض مراد ہیں۔ صلوات سے نوافل اور سنتیں مراد ہیں اور صلاۃ الوسطی سے فرائض مراد ہیں۔ جو سنتیں نہیں پڑھے گا اس کو تکبیر اولیٰ نہیں ملے گی۔ سمجھ آ رہی بات؟ جو سنتیں نہیں پڑھے گا اس کو تکبیر اولیٰ نہیں ملے گی۔ تکبیر اولیٰ تو اس کو مل سکتی ہے جو نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھے، لیکن اگر خدا نہ کرے کام کی مشغولی کو سنت سے افضل سمجھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کو زندہ کرنے کے لیے اٹھے تھے اسی کو چھوڑ بیٹھے، کہ کام کا مقصد احیاء سنت ہے، کام کا مقصد احیاء سنت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سنت عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام میں اتنا تھک جاتے ایک پیر اٹھا دے ایک پیر رکھتے، ایک پیر اٹھا دے ایک پیر رکھتے۔ تو اللہ نے فرمایا طٰہٰ آپ کا نام ہے
یہ طاہا کا مطلب یہ ہے کہ دونوں قدم جما کر رکھیے نماز میں، تکان کی وجہ سے پیروں کو اٹھائیے ہلائیے مت، تکان کی وجہ سے پیروں کو اٹھائیے اور ہلائیے مت، بلکہ دونوں پیر نماز میں جما کر رکھیے۔ طاہا کا ترجمہ یہی ہے کہ پیر جما کر رکھیے نماز میں۔ ہم نے قرآن آپ ایسے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی ہے آپ کی مسجد میں، پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد انصار میں جاتے گشت کے لیے، جبکہ تہائی رات تک نماز مؤخر ہو جاتی تھی۔ اس زمانے کے اعتبار سے سوچا جاوے 11 ساڑھے 11 بجے تک عشاء کی نماز، 11:30 بجے تک عشاء کی نماز مؤخر ہو، پھر عشاء کی نماز پڑھ کر اطمینان سے پھر آپ جاتے تھے انصار میں گشت کرنے کے لیے۔ آج کل تو کام کرنے والے کہیں گے بھئی یہ تو آرام کا وقت ہے، یہ تو آرام کا وقت ہے، یہ تو آرام کا وقت۔ آپ میں کہ میرے لیے کہاں آرام، میرے لیے کہاں آرام، قیامت اتنی قریب آ گئی، امت کو بچانا جہنم سے، آرام کا وقت کہاں ہے؟ پھر آپ جاتے ہیں انصار میں، انصار کو آپ کھڑے کھڑے ہجرت سے پہلے کے واقعات سناتے، روزانہ کا معمول تھا انصار میں جانے کا، کیونکہ یہ کاشتکار لوگ تھے، صبح میں دن میں ملتے نہیں تھے، رات کو ملاقات ہوتی ان سے۔ یہ نہیں کہ جسے آنا ہوگا ہمارے پاس آئے گا، آپ خود تشریف لے جاتے انصار میں، اور دیر تک کھڑے کھڑے آپ تھک جاتے اور انصار کو ہجرت سے پہلے کے کفار کے ستانے کے واقعات سناتے انصار کو۔ وہاں سے پھر آپ تاخیر سے آتے، حضرت عائشہ فرماتی کہ میں آپ کا انتظار کرتی رہتی لحاف میں کہ آپ آ کے لیٹیں گے بستر پر، لیکن آپ انصار کے محلے سے آتے سے کو دعوت دے کر تو آپ سیدھے مصلی پر آتے تھے، آپ سیدھے مصلی پر آتے، آپ وہاں سے واپس آ کر بستر پر نہیں لیٹتے تھے بلکہ سیدھے مصلی پر آتے تھے۔ پھر عائشہ فرماتی کہ میں سوچتی کہ اب 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے، اب سلام پھیر دیں گے، اب لیٹیں گے آ کر۔ آپ کبھی کبھی ایسا دعا میں اور عبادت میں مشغول ہوتے کہ بلال اذان کے لیے کہنے کے لیے آ جاتے ہیں یا رسول اللہ اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ ابھی میں کیا عرض کروں، میں تو اپنی خطا کا عرض کر رہا کہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر کوشش نہیں کرتے، دعوت عبادت کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہر چیز پر رواج غالب آ گیا، ہر چیز پر رواج غالب آ گیا، جس میں رواج آ جائے گا اس لائن کی سنتیں ختم ہو جائیں گی، اس لائن کی سنتیں ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے، فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے، اس طرح سنت عادت پر بھی آؤ، سنت دعوت سنت عبادت پر بھی آؤ۔ تیسری بات یہ ہے کہ دعوت کو بھی سنت پر لاؤ، دعوت کو بھی سنت پر لاؤ، دعوت کو بھی سنت پر لاؤ۔ کیا سنت ہے؟ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا دعوت کی سنت نہیں ہے، اور کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا تبلیغ کی سنت نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ اگر نماز سنت کے مطابق نہیں تو وہ نماز قابل قبول نہیں۔ فرمایا آپ نے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عبادت متعین قیامت تک کے لیے ہے، سنو غور سے بات، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عبادت اور قیامت تک کے لیے ہے، اس میں زمانے کے اعتبار سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، یہ حکم آپ کے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ حکم صرف آپ کے زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے نا سب کو، کیوں بھائی؟ تو قیامت تک کے لیے یہی حکم ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے، قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے، آپ کے زمانے کے لیے نہیں ہے، صرف
قیامت تک کے لیے حکم ہے. تو جس طرح قیامت تک کے لیے آپ کے طریقہ عبادت کا حکم ہے، اس طرح قیامت تک کے لیے آپ کے طریقہ دعوت کا حکم ہے کہ جیسے آپ عبادت کو نہیں بدل سکتے اور ایک سنت کا متبادل قیامت تک نہیں لا سکتے. کوئی کہنے لگے کہ بھئی وہ تو دین مقصود ہے، کسی بھی طرح آ جائے، دین مقصود ہے وہ کسی بھی طرح آ جائے، اس کے لیے دعوت دینے کی کیا ضروری ہے؟ ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، دین مطلوب ہے کسی بھی طرح آ جائے، اس کی دعوت کیا ضروری ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہنے لگے کہ بھئی دانت صاف کرنا مطلوب ہے، اس کے لیے مسواک کیا ضروری ہے؟ برش سے بھی دانت صاف ہو سکتے ہیں. ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دانت صاف کرنا مقصود ہے تو دانت صاف کرنے کے لیے مسواک کیا ضروری ہے؟ فرشہ اور برش، اس سے بھی دانتوں کی تنظیف اور صفائی ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دانتوں کو صاف کرنا مقصود ہے. مقصود کیا ہے؟ تنظیف الاسنان مقصود ہے کہ دانت صاف ہو جائے. اس کے لیے برش سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، مسواک سے بھی ہو سکتا ہے. آپ بتائیے کیا برش مسواک کا بدل بن جائے گا؟ کیا برش مسواک کا بدل بن جائے گا؟ کبھی نہیں بن سکتا. ہائے ہائے، کیا برش مسواک کا بدل بن جائے گا؟ کبھی نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مسواک ہی سنت ہے. جو کام مسواک سے ہو سکتا ہے وہ کام کسی دوسری چیز سے نہیں لے سکتے. اگر کوئی آدمی دانت صاف کرے برش سے، دانت صاف ہو جائیں گے، لیکن فرشتہ اس کے منہ سے منہ لگا کر یہ کہ ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت اور پڑھ لے، یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مسواک کے ساتھ وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ اس کی تلاوت پر اصرار کرتا ہے، اتلو آیتن اتلو آیتن اتلو آیتن جنہوں استاقا بالسواک. تو فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اصرار کرتا ہے قرآن کے مزید پڑھنے پر. یہ وعدہ صرف مسواک کے ساتھ ہے. یہ وعدہ صرف معلوم ہوتا ہے کہ مسواک کی ایک سنت تلاوت کے عمل کو بڑھا دیتی ہے، تلاوت کے عمل کو بڑھا دیتی ہے. اگر برش سے آپ دانت صاف کریں گے، دانت صاف ہو جائیں گے، دنیا میں کسی کی ہمت نہیں دنیا میں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جو کام مسواک سے ہو سکتا ہے برش سے بھی ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے. تو جب ایک مسواک کا بدل نہیں تو جس کام کے نبی کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ، تم یہ کہو کہ بھئی دین کو پہنچانے کے لیے ایک طریقہ تھوڑا ہی ہے، اور بھی راستے ہیں. اب تو اور بھی سہولتیں ہو گئی ہیں. ایک چینل اسلام کا ہو جس سے اسلام پھیل جائے دنیا میں. یہ جب ساری امت مل کر مسواک کا بدل نہیں لا سکتی تو جو نبوت کا اصل کام ہے دعوت اللہ، اس کا بدل کہاں سے لا سکتی ہے؟ سوچو تو صحیح. اس لیے فرمایا کہ جس طرح ہر ضرورت کا، ہر عبادت کا سنت پر لانا ضروری ہے، اسی طرح دعوت اللہ کو بھی سنت پر رکھو. دعوت کو بھی سنت پر رکھو، دعوت کو بھی سنت پر لاؤ. دعوت کی سنت یہ ہے، دعوت کی اصل سنت یہ ہے خود جا کر دعوت دو. خود جا کر دعوت دو. دعوت کی سنت یہ ہے کہ خود جا کر دعوت دو. دعوت کی اصل سنت یہ ہے خود جا کر دعوت دو. خود جا کر دعوت دو، اصل سنت یہی ہے. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اس لیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ دونوں ایسے فریضے ہیں کہ جب تک اس فریضے کو مسلمان ادا نہیں کرے گا ایمان کامل نہیں ہوگا. ایمان کامل نہیں ہوگا.
ایمان کی تکمیل امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے پر ہے۔ سنو توجہ سے بات، ایمان کی تکمیل امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے پر ہے، اور اس کے فریضے کا ادا کرنا یہ نہیں کہ آپ کتاب میں اوامر بھی لکھ دیں نواہی بھی لکھ دیں، یا آپ اخبار کے اندر ایک کالم دے دیں جس میں امر معروف اور نہی منکر کے یہ حدیثیں لکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں نے دعوت دے دی۔